نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے کتنی پریشان کن ہے. جو اسلام قبول کر لیتا اسے مارا جاتا, مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا, نبی کریم نماز کی حالت میں ہوتے تو اونٹ کی غلاظت ڈال دیے جاتے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جاتے تو کچرا ایک بڑھیا اتنی ہمت والی ہو گئی کہ ڈال دیتی تھی. لیکن مکی زندگی کا جو فارمولہ ہے وہ ہمیں اس وقت اپنانے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں اپنا, خاص طور سے ہندوستان میں تو یہ ہمارے لیے بالکل ناگزیر ہے. مکی زندگی کا 3 فارمولہ آپ اپنے پاس رکھیے اور اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کیجئے. 3 فارمولہ مکی زندگی میں اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ سب سے پہلا فارمولہ ہے صدق و امانت اختیار کیجیے. سب سے پہلا فارمولہ صدق و امانت. دوسرا فارمولہ صبر و استقامت. اور تیسرا فارمولہ ٹکراؤ سے بچ کر کے دین کی دعوت. یہ 3 فارمولہ مکی زندگی کا ہے. تو بڑے پوائنٹ اور بھی, لیکن جو اہم پوائنٹ ہے, اور ایک ہی کلاس میں سب ہوم ورک نہیں دیا جاتا ہے, یہ 3 پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیے. سب سے پہلا پوائنٹ صدق و امانت, دوسرا پوائنٹ صبر و استقامت, اور تیسرا پوائنٹ ٹکراؤ سے بچتے ہوئے دین کی دعوت. صدق و امانت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اس قدر سچائی کا برتاؤ کرتے رہے کہ لوگ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے, تب بھی صادق کہتے رہے, تب بھی امین مانتے رہے. حجر اسود کا جھگڑا سرکار نے سلجھا دیا, سب امین مان رہے ہیں. وہ تو بہت پہلے کی بات ہے. ہجرت کی رات جب مکہ کے لوگوں نے سرکار کو مکہ میں رہنا مشکل کیا اور ان کے قتل کا پروگرام بنایا, ہجرت کی رات سرکار جب جانے لگے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو گھیرے ہیں نا, انہی کا کچھ سامان ہمارے پاس امانت کے رکھا ہوا ہے, یہ ان کو دے دینا تو مدینہ آ کے ملنا مجھ سے. سیرت کا یہ روشن پہلو اپنے سامنے رکھیے کہ دشمن بھی آپ پہ اتنا بھروسہ کر رہا ہے کہ اپنا قیمتی سامان اپنے بھائی کے پاس نہیں, رسول اللہ کی خدمت میں لا کے رکھ رہا ہے. مکی زندگی کا سب سے پہلا فارمولہ آپ اپنی زندگی میں اپنائیے, صدق و امانت. جھوٹ کسی سے مت بولیے, خیانت کسی سے مت کیجیے. میں کسی مفتی کے فتوے پہ کلام نہیں کرتا کہ کس کے ساتھ وہ خیانت کو جائز کہہ سکتے ہیں یا کس کے ساتھ جھوٹ کو جائز کہہ سکتے ہیں, یہ الگ بات ہے. لیکن تقویٰ اس میں سب کے نزدیک ہے کہ جھوٹ کسی سے کبھی مت بولیے اور خیانت کبھی بھی مت کریے. جھوٹ بول کر آپ کسی کو ایک دن ٹھگیں گے اور سچ بول کر کے اس کی زندگی اپنے قبضے میں کر لیں گے. دھوکہ دے کر کے کسی کو ایک مرتبہ آپ اس کو بیوقوف بنائیں گے اور امین رہیں گے تو مرتے دم تک وہ آپ کا گرویدہ رہے گا اور آپ کی بات کو ماننے والا رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ پہلی چیز, پہلا فارمولہ مکی زندگی کا صدق و امانت. اور اس صدق و امانت میں یہ مت دیکھیے کہ ہم جس سے معاملہ کر رہے ہیں وہ شمس الدین ہے کہ صدر الدین ہے کہ بدر الدین ہے کہ نظر الدین ہے کہ قمر الاسلام ہے کہ فخر الاسلام ہے. یہ نہیں, جس سے آپ معاملہ کر رہے ہیں وہ چاہے صدر الدین ہو یا قمر الدین ہو یا اشوک ہو, پرکاش ہو, وجے ہو, کیونکہ مکہ میں رسول اللہ نے مکی زندگی میں جو امانت کی ہے, معاملہ کیے, وہاں شمس الدین قمر الدین نہیں تھے, وہاں تو زیادہ کفار و مشرکین تھے. صدق و امانت. دوسرا فارمولہ صبر و استقامت. بہت جلدی جذبات میں بہنے سے بھی کام بگڑ جاتا ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مکی زندگی کا جو دوسرا فارمولہ ہے صبر و استقامت, صبر کے ساتھ دین پہ قائم رہیے. اور تیسرا فارمولہ ہے ٹکراؤ سے بچیے, کیونکہ ٹکراؤ تب کیا جاتا ہے جب 20-20 ہو یا 19-20 ہو کم سے کم. ابھی تو جناب 5 اور 20 اور 2 اور 20 کی بھی بات نہیں آ رہی. یہ ٹکراؤ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے, اور ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ٹکراؤ سے جہاں تک بچ سکتے ہو وہاں تک بچیے اور انہیں دعوت دینے کی کوشش کیجئے. کیسے؟ آپ عالم ہیں تو قرآن سمجھا کر کے, آپ فقیر ہیں تو اپنی باتوں کو کہہ کر کے, آپ کچھ نہیں ہیں, آپ کے پاس دولت ہے, اس دولت کو آپ کسی پہ خرچ کر دیجئے, وہ آپ سے مانوس ہوگا, اور آپ اپنے عالم کے پاس لے جائیے اور اس کے دل کو صاف کرا دیجئے. ایک کپ چائے پیا کر کے اگر کسی کے دل کو موڑ سکتے ہیں دین کی طرف, تو چائے پیا کے دین کی طرف لے آئیے. کنتم خیر امت, نبی آپ نے سماعت کیا. ہماری ذمہ داری کہ مکی زندگی کا یہ فارمولہ ذہن نشی کریں. سب سے پہلے صدق و امانت. آپ کا نام شمس الدین آ گیا تو اجے پرکاش کو بھی یقین ہو جائے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے, یہ خیانت نہیں کر سکتا ہے. اور یہ تھا, ہم نے بچپنے میں دیکھا, اور مجھ سے زیادہ عمر رکھنے والے لوگ ہیں یہ تو اور زیادہ دیکھے ہوں گے. تھا بھائی مسلمان ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے.
یہ ہمارا تصور نہیں، اوروں کا ہمارے بارے میں تصور. بھائی یہ مسلمان ہے تو یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، اسی پہ پلٹنے کی ضرورت ہے، اسی صدق و امانت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور صبر و استقامت کے ساتھ رہیے. فطرت کا قانون ہے، رات کے بعد دن، گرمی کے بعد جاڑا، امیری کے بعد غریبی، صحت کے بعد بیماری، مالداری کے بعد مفلسی، لیکن جو رسول اللہ کی سیرت کو اپنی زندگی میں مضبوطی سے تھاما ہوگا، جاڑا بھی اس کا ہوگا، گرمی بھی اس کی ہوگی، مالداری میں بھی اچھا سے رہے گا، اور دنیا سے جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے اٹھایا جائے گا. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگار یہ جوش بھرے بیانات میں نے کیے تو ہیں، مگر تو خوب جانتا ہے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے. مولا میرا قول ناصحانہ، میرا فعل مجرمانہ، تو کریم ہے، کرم کا کوئی ڈھونڈ لے بہانہ. اپنے محبوب کو تو نے پوری دنیا کو بدلنے کے لیے بھیجا تھا، ہم تمام حاضرین کو ہمارے قلوب کو معصیت سے، طاعت کی طرف، غفلت سے ذکر کی طرف، ہمارے دوسرے بھائیوں کو کفر سے ایمان کی طرف بدلنے کی توفیق عطا فرما دے. بندہ داد محاصل شد فراق وما علینا یا اخی الا البلاغ.